حدیث ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والی حدیث. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے کیسا معاملہ کرتا ہے؟ جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جیسا ہم اللہ کے ساتھ گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ کرے گا. اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب ہم اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے تذکرہ کرتا ہوں. جیسے یہ مجمع ہے نا، ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا اس سے بہتر جگہ میں ذکر کر رہا ہے اور اس سے بہتر لوگوں میں. کہاں کر رہا ہے؟ اللہ ہمارا ذکر عرش پہ کر رہا ہے، ساتوں آسمان پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے. دیکھو کتنی بڑی محفل ہے یہ. اور کس کے بیچ میں کر رہا ہے؟ فرشتوں کے بیچ میں. وہ تو بالکل بے گناہ اور معصوم ہے. ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو جب بھی ہم محفل ایک کے ساتھ ذکر کریں گے تو اللہ ایک فرشتے کے سامنے ہمارا ذکر کرے گا، دو کے سامنے کریں گے. اب ہم لوگ تو کتنے سارے ہیں ماشاء اللہ سے. اتنے فرشتوں کے بیچ میں اللہ ہمارا وہاں آسمان پہ ذکر کر رہا ہے، تذکرہ کرتا. اور بندہ میری طرف ایک بالشت یہ ہوتا ہے، ہاتھ کھولتے ہیں نا انگوٹھے سے انگلی تک، ایک بالشت متوجہ ہوتا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اللہ ایک ہاتھ پورا اس کی طرف متوجہ ہوتا. ایک بالش بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں. کیا کہتا ہے اللہ؟ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ دو ہاتھ متوجہ ہوتے ہیں. اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں. اگر ہم آہستہ بھی چلتے ہیں، ایک قدم بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں. حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں. اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے. یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف کرم سے بالکل ہی معاف فرما دے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کلام اللہ شریف میں وارد ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری گناہ معاف کر دے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو بہت دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہی نہیں ہے. پھر اس کی اگر ہم کہیں گے اللہ ہی سننے والا ہمارے، تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے اپنی شکایت کریں گے، اللہ ہماری سنے گا. اللہ نے ہمیں بیماری دی، اللہ ہی شفا دے گا. اللہ نے پریشانی دی، اللہ ہی پریشانی کو دور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا، کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید خوف کے درمیان ہے. اللہ سے اچھی امید بھی رکھو اور ڈرو بھی، بے فکر بھی نہ ہو، اللہ سے درمیان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ کے پاس تشریف لے گئے. وہ نزا کی حالت میں تھے. نزا یعنی بالکل مرنے حال ہو رہے تھے. کوئی ٹائم تھا، لاسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، لاسٹ سانسیں جو ہوتی انسان کی مرنے والی، اسے نزا کا ٹائم کہتے ہیں، موت کے وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت فرمایا کس حال میں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں. اللہ سے اچھی امید رکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اچھی جگہ پہنچائے گا، جہنم سے بچائے گا، جنت نصیب کرے گا، اور ڈر بھی رہا ہوں اللہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے، اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں. جس چیز سے ڈرے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں تو اللہ اس سے بچا لیتا.
اور جس کی امید ہے اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، ہمیں معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ امید اس کی پوری کر کے اسے جنت میں پہنچا دیتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے. اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے ایسا لگتا ہے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اب گرا اس کے اوپر پہاڑ، اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا. اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی. اس سے کہو ٹی وی مت دیکھا کرو، گندی فلمیں مت دیکھا کرو، وہ تو کہے گا سب دیکھتے ہیں، کیا ہو گیا میں نے دیکھ لی تو کیا. بولو جھوٹ مت بولا کرو کہ سب بولتے ہیں، میرا میں نے بول دیا تو کیا ہو گیا، ہے نا. وہ تو ایسے بحث کرے گا. بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی. مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب. حضرت معاذ رضی اللہ تعاون میں شہید ہوئے. حضرت معاذ رضی اللہ ایک صحابی تھے، وہ تعاون کی بیماری میں شہید ہوئے. انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی، کبھی بے ہوش ہوتے تھے، بار بار کبھی ہوش آ جاتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا. جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے. کہتے تھے بار بار جب ہوش میں آتے تھے، اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا اے موت تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا مگر فاقے کی حالت میں. فاقہ یعنی بھوکے تھے، کئی ٹائم کے بھوکے تھے. تو کہہ رہے بہت اچھی ہے، بہت موت مومن کا تو تحفہ ہے نا، موت ہے نا، حدیث پڑھی ہے نا تم لوگوں نے. تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. تو خوش ہوئے کہ تیرا آنا مبارک ہے، لیکن فاقے کی حالت میں آیا آیا مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں. یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی. ہم لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ دین کے حلقے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس میں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ دین کے حلقوں میں، اللہ کے ذکر کرنے میں، اللہ کا ذکر سننے میں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث والا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں. دعا، صحت اور وسعت امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. مثلاً دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. چنانچہ دوسری حدیث میں آیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. پھر نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. اگر ہم یہ کہنا میری تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ دعا کے کئی طریقے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر جب ہی ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد ہی ہوتی ہے، جب ہی نہیں ہوتی تھوڑی دیر دنوں کے بعد ہو جاتی ہے. یا کوئی آسمان سے بلا آنے والی ہو رہی ہوتی ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے نا ہمیں پتا، تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ہٹا دیتا. قیامت تک وہیں آسمان تک سے آنے ہی دیتی، لڑتی رہتی ہے وہ دعا ہمارے اس بلا کو. ایک حدیث پڑھی نا، دعا رد البلا، پڑھی ہے نا تم لوگوں نے؟ دعا رد البلا، دعا بلا کو دفع کرتی ہے، تو وہ آسمان پہ لڑتی رہتی ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی بلا بھی نہیں ہے اور اس کی دعا بھی نہیں قبول کرنی ہے، تو کل قیامت میں اس دعا سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا ذخیرہ بنا کے رکھ لے گا اور پہاڑ کے برابر وہ دعائیں ہو جائیں گی ہماری. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری نیکی ہے. بندہ بولے گا اے اللہ یہ تو میں نے کری نہیں، یہ میری نیکی کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ بولے گا فلا ٹائم فلا دن تو نے دعا مجھ سے مانگی تھی، میں نے قبول نہیں کی تھی، تیرے لیے صحیح نہیں تھی نا دنیا میں، تو یہ آج میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھ لی، آج تیرے کام آئے گی. تو کیا کہے گا انسان؟ اے اللہ جو تو نے دنیا میں میری دعا قبول کرتی تھی وہ بھی نہ کرتا، یہی دے دیتا، ہے نا. یہ ہے دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح صحت، تونگری وغیرہ سب امر کا حال ہے. حدیث میں آیا کہ جس شخص کو
फाके की नौबत आई। फाका किसे कहते हैं? भूखा, भूखा रहने को फाका कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला ने इतना दिया ही नहीं कि वो खा ले, या किसी बीमारी की वजह से इंसान का खाना पीना बंद हो जाता है ना, फाका। तो नौबत आई अगर उसको लोगों से कहता फिरे तो अंगरी नसीब नहीं होती। अगर हमें अल्लाह ने इतना नहीं दिया कि हम दोनों टाइम खाएं या 3 टाइम खाएं, कई कई दिन हो गए थोड़ा सा खाने को मिलता, फिर कई कई दिन, अब लोगों से बताते फिर रहे कि हमने तो 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, 1 दिन हो गया खाना नहीं खाया। तो अल्लाह ताला उसके फाका को कभी खत्म नहीं करता और बढ़ा देता और भूखा मार देता उसको। और जब हम लोगों से फाका छुपाएंगे, बताएंगे नहीं किसी को हम भूखे हैं, हमारा इतनी गरीबी है, हम बीमार है, दवा को पैसे नहीं है, सबसे छुपाएंगे तो अल्लाह ताला उसके फिक्र को, दर्द को, गम को, बीमारी को बहुत जल्दी दूर कर देगा। ठीक है ना, किसी को अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए। अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज माजूर करे कि तू जल्द ये हालत दूर हो जाए, तो जल्द ये हालत दूर हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी है कि अल्लाह ताला शानों के साथ हुस्न ज़न और चीज है, और अल्लाह पर घमंड दूसरी चीज है। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखना है ना। अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी को ज्यादा दे या कम दे, अल्लाह की मर्जी है, किसी को कम देगा, किसी जब भी तो दुनिया चल रही है, किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है। अगर सारे अमीर हो जाए तो कौन किसी के काम आएगा? कोई भी नहीं आएगा, है ना। कलामुल्लाह शरीफ में मुख्तलिफ अनवानात से उस पर तंबिया की गई है। इरशाद है वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और न धोखे में डाले तुमको धोखेबाज शैतान, यानी शैतान तुमको ये ना समझाए कि गुनाह किए जाओ, अल्लाह गफूरुर रहीम है। इस बात से दूर रहना चाहिए। शैतान हमें धोखे में डालता है कि तुम गुनाह करो, अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा, नहीं। हमें आउज़ुबिल्लाह पढ़ के शैतान को भगाना है और अच्छे काम करने हैं। हमारे दिल में जो अच्छी बात आती है, नेकी की बात आती है, नमाज की बात आती है कि नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, झूठ ना बोलो, गुनाह ना करो, तो वो फरिश्तों की तरफ से होती है। ठीक है। और जब हमारे दिल में बुराई आती है, इससे लड़ाई करो, इसे गाली दो, ये करो, वो करो, बुरे काम करो, है ना, तो शैतान की तरफ से होती है। वो नहीं हमें मानना। लाहुल पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। दूसरी जगह इरशाद है अत्तला अल गैबा अमित्तखज़ इंदर रहमान अहदा कल्ला, क्या वो गैब पर मुत्तला हो गया या अल्लाह ताला से उसने अहद कर लिया है? ऐसा हरगिज नहीं। दूसरा मजमून ये है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, कलमा, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, कुछ भी, तो अल्लाह ताला हमारे साथ होता है। ठीक है। अल्लाह ताला किसके साथ होता है? जो अल्लाह का जिक्र करता है ना। नहीं चाहोगे अल्लाह के साथ रहना या अल्लाह हमारे साथ रहे, तो अल्लाह का जिक्र करो। दूसरे हदीस में कि जब बंदा मुझे याद करता है तो जब तक उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं, मैं उसके साथ होता हूँ। हमारे होंठ हिलते रहते हैं ना, कलमा पढ़ रहे, दरूद शरीफ पढ़ रहे, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे, अल्लाह शरीफ पढ़े, कुल वल्लाह पढ़ रहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, तो हमारे होंठ हिलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला उसके साथ होता है। अल्लाह ताला कहता है जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है और उसके होंठ मेरी याद में हिलते रहते हैं तो मैं उसके साथ होता हूँ। ठीक है। यानी मेरी खास तवज्जो उस पर रहती है और खसूसी रहमत का नुज़ूल होता रहता है। तीसरा मजमून ये है कि मैं फरिश्तों के मजमे में जिक्र करता हूँ। ठीक है। यानी आगे को जाओ थोड़े से। तफाखुर के तौर पर उसका जिक्र फरमाया जाता है। लड़कियों को एक तो उस वजह से कि आदमी की खिलकत जिस तरकीब से हुई है उसके मुवाफिक उसमें इताअत और मासियत दोनों का मादा रहता है। जैसे कि हदीस नंबर 8 के झेल में आ रहा है, उस हालत में ताअत का करना यकीनन तफाखुर का सबब है। दूसरी उस वजह से कि फरिश्तों ने इब्तदा खिलकत के वक्त अर्ज किया था, आप ऐसी मखलूक को पैदा फरमाते हैं। फरिश्तों ने एतराज करा था ना, अल्लाह ताला तो जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाता, अल्लाह ताला ऐसी मखलूक को पैदा करता है कि जमीन पर जाकर खून रेजी करेंगे, फसाद मचाएंगे। आप ऐसी मखलूक को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में खून रेजी और फसाद करेगी, और उसकी वजह भी ये वही मादा फरमाया फरियाद का उनमें होना है, बखिलाफ फरिश्तों के उनमें ये मादा नहीं। इसीलिए उन्होंने अर्ज किया था कि मेरी तस्बीह तस्दीक
ہم تیری تسبیح و تصدیق ہم کرتے ہیں. تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اس کی عادت فرشتوں کی عادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے. فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رکھا، جنت جہنم دیکھ رکھی ہے، آسمان زمین سب دیکھا ہوا. ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں دیکھا نا. ہم تو غیب کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو ہماری عبادت غیبی ہے. اور فرشتوں میں گناہوں کا مادہ نہیں ہے، انسان میں ہے مادہ. تو ہم اگر گناہ سے بچتے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم گناہ سے بچتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. ہمارے اندر گناہ کا مادہ پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم افضل ہیں. فرشتوں میں ہے ہی نہیں گناہ کا مادہ، وہ کیا کریں گے گناہ. اور فرشتوں کی عالم آخرت کی مشاہدہ کے ساتھ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. یہاں سے فرشتے جائیں گے نا، اللہ پوچھے گا کیا کر رہے تھے میرے بندے. بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے انہوں نے دیکھا ہے یہ سب جنت دیکھی ہے؟ فرشتے منع کر دیں گے. ہم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا نا پھر بھی ہم مانگتے ہیں. جہنم میں نہیں دیکھی پھر بھی ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہے نا. اللہ کو نہیں دیکھا محبت کرتے ہیں. فرشتوں نے سب دیکھ رکھا. وجہ سے حق تعالی شانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانوں کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے. یہی مطلب ہے کہ قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے. اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت اور لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائے. جتنا چاہو اللہ تمہاری طرف آئے، تمہارے قریب ہو، تو اتنی عبادت اپنی اللہ کا ذکر بڑھا لو. پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے. حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کی ایک وجہ تو ترجمے میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ با اعتبار اکثر افراد کے کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں. گو خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن میں بحث طویل ہے.